خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے چوتھے باب سے سنیں گے۔ اور اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا کہ آؤ پار چلیں، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھر چلی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا کہ اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا کہ خاموش ساکت ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیزو، خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اور خدا نے انسان کو بنایا، اور خدا اس کائنات کو اور اس انسان کو ہم سب کو بہت پیار کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کو خدا نے جب آزادی بخشی تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس نے ارد گرد کی چیزوں کو استعمال کیا، کائنات کی چیزوں کو استعمال کیا، اور خدا ہی کی دی ہوئی حکمت کو استعمال کیا، اپنے ذہن کو استعمال کیا، اور انسان ترقی کرتے کرتے بہت ترقی کرتا گیا۔ اور تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جب انسان ترقی کرتے کرتے وہ تکبر میں چلا گیا، اس کو یہ فخر حاصل ہونا شروع ہوا کہ اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، قادر مطلق بن گیا ہوں۔ اب وہ خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بالآخر اپنی ہی چالاکیوں میں، اپنی ہی بنائی ہوئی سوچوں اور خیالوں میں پھر گر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تکوین کی کتاب میں بھی 11ویں باب میں جب لوگوں کے پاس بڑی حکمت آئی اور سمجھ آئی اور بے شمار چیزیں انہوں نے خدا کی بنائی ہوئی، خدا کی ہی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک بہت بڑا برج بنائیں گے جو خدا تک پہنچے گا۔ اور بالآخر کیا ہوا کہ وہاں پر زبانوں میں اختلاف ہو گیا، وہ برج نہ بنا سکے، وہ خدا بننا چاہتے تھے، خدا نہ بن سکے، اور خدا کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ اس طرح سے اور بھی بے شمار ہم واقعات بائبل میں ہی دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی ہی کائنات، خدا کی ہی دی ہوئی چیزیں، انہی کو ہی استعمال کر کر کے انسان کئی دفعہ سوچتا ہے کہ اب میں ہی خدا بن بیٹھا ہوں۔ اور جب مشکل پڑتی ہے، مشکل جب آ جاتی ہے، جب کوئی چارہ نہیں چلتا، تو ایک بار پھر وہ خدا کی طرف ہی واپس آتا ہے، کیونکہ اور کوئی چیز ہے نہیں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اسی طرح کا ہی ماحول پیدا ہوا ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے انسان نے بہت ترقی کی، اور اس ترقی کے بل بوتے پر بے شمار سوال آپ نے بھی پڑھے، میں نے بھی دیکھے، اور اس کے بارے لکھا بھی گیا کہ از دیر گاڈ اور ناٹ، کیا دنیا میں خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اور انسان کو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں پر، ادویات پر اور ٹیکنالوجی پر اور جتنی بھی اور ایجادات تھیں ان پر اتنا فخر تھا کہ وہ خدا کو بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اب ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے۔ اور کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا جب پھیلا ہے تو کرونا نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اب ساری دنیا یہ جان گئی ہے، سوچ رہی ہے کہ ہماری ساری ادویات، ہماری ساری بہت بڑی بڑی فیکٹریاں اور وہ
ادویات بنانے والی فیکٹریاں، وہ سارے کیمیکل، اور ہم نے اتنے وائرس کے خلاف چیزیں بنائیں، تو اب وہ ساری کہاں چلی گئی؟ اب انسان ایک دفعہ پھر بے بس ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، اور دوبارہ سوچ رہا ہے کہ اب ہم کس کی طرف واپس جائیں۔ یہ کرونا امریکہ جیسا جو فرسٹ ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے، ادھر بھی پھیلا ہے، اور غریب سے غریب ملک میں بھی پھیلا ہے۔ اس سے غریب بھی متاثر ہوا ہے، اور امیر سے امیر شخص بھی متاثر ہوا۔ بڑے بڑے وہ ملک جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا فخر ہے، وہ بھی متاثر ہوئے۔ اور عزیزو، ان سب صورتحال میں ہم سب نے، پاپا اعظم ہمیں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ آؤ دعا کریں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جہاں پر کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، اور جہاں کوئی دوائی کام نہیں کرتی، جہاں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی، جہاں کوئی انسانی سمجھ کام نہیں کرتی، وہاں ایک ہی ایمانی بات ہی کام آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب کوئی دوائی کام نہیں کرتی، تو یہاں پر دعا ہی کام کر سکتی ہے، اور دعا ہی کام کر رہی ہے۔ عزیزو، انسان کی زندگی میں اس طرح کے کئی موڑ آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، لیکن انسان جب بالکل ریلیکس ہو کر، ذہن کے سکون میں آ کر جب غور کرتا ہے کہ بالآخر میں کون ہوں، جب یہ مان لیتا ہے کہ خالق خالق ہی ہے اور میں مخلوق ہوں، اپنی حیثیت کو جب پہچان لیتا ہے کہ میں مخلوق ہو کر ہی خوش رہوں گا، مجھے اپنی حیثیت ہی کو جاننا ہے، خالق کو خالق ہی رہنے دیا جائے، خدا کو خدا ہی رہنے دیا جائے، اور میں انسان رہ کر بھی خوش رہوں گا، میں مخلوق ہو کر ہی خوش رہوں گا، اور میرا رتبہ مخلوق والا ہی ہے، خالق نہیں ہوں۔ نہ میں خالق ہوں، نہ مجھے خالق بننے کی ضرورت ہے، نہ خالق بننے کی خواہش ہے۔ تو اس کے دل میں پھر توبہ کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر پچھتاوا آتا ہے، اس کے اندر پھر معافی کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ میں اب اپنے تکبر کو ختم کر دوں گا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے شاید نہ جانتے ہوئے، شاید اپنے ہی خیالوں میں، اپنی ہی سوچوں میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو شاید قادر مطلق سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا کہ میں اب سب کچھ ہی ہوں، لیکن جب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، اب وہ کتنا نقصان اس نے کیا ہے، سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔ تو عزیزو، جب ہر انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی انسان ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی بادشاہت ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی قبیلہ ہو، جب انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ کچھ چیزوں میں ہم بحیثیت مخلوق ہم بے بس ہیں، اور اس بے بسی میں کون مدد کر سکتا ہے؟ اس بے بسی میں صرف خدا ہی، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی سب چیزوں کا حل جانتا ہے۔ اور جو ہم حل جانتے تھے وہ ہماری محدود نالج ہے، ہمارا محدود علم ہے، ہماری محدود رسائی ہے۔ اگر ادویات پر بھی بات کریں تو ہماری محدود رسائی ہے، ہماری محدود سوچ ہے۔ عزیزو، جب انسان میں یہ حلیمی، یہ فروتنی، یہ توبہ، یہ معافی اور اپنی حیثیت کو جان لینا، جب یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ خدا کی طرف ہی پلٹتا ہے، خدا اس پر رحم کرتا ہے، خدا گری ہوئی خلقت کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ خدا کیونکہ پیار کرتا ہے، وہ ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان زندگی پائے، بھرپوری کی زندگی پائے۔ عزیزو، آج کا دن جب ہم نے اپنے پاکستان کی تمام کلیسیا کے ساتھ مل کر سارا دن دعا کی ہے، روزہ رکھا ہے، اور پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس مشکل میں کہاں جائیں۔ اتنے لوگ امریکہ میں ہی صرف
76,000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ امریکہ میں وہ اس وائرس سے لقمۂ اجل بن گئے، اس وائرس کا سامنا نہ کر سکے، زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں بھی ابھی دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے۔ عزیزو، آج کا دن ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ سارا دن ہم نے دعا کی ہے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے خیالوں میں، اپنے اپنے کاموں میں۔ شاید ہم جو کام کر رہے تھے اس میں ہم کام بھی کرتے رہے، اور کام کرتے کرتے سوچتے بھی رہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں پہنچے ہیں، اور 21ویں صدی میں جہاں اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ادھر سے اگر موبائل کا ایک سوئچ ادھر سے ایسے کرتے ہیں اور خبر کہاں امریکہ تک فوراً پہنچتی ہے، لیکن آج بے بسی بھی کتنی بے بسی ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج اتنی بے بسی ہے کہ ہم خاندان کے گھر کے افراد بھی ایک دوسرے سے ڈسٹنس پر بیٹھ رہے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ نہ وائرس آ گیا ہو، کہیں اس کے ساتھ نہ آ گیا ہو، کہیں میرے ساتھ ہی نہ آ گیا ہو۔ اتنی بے بسی ہے، اور انسانی رشتے اس وائرس نے کمزور کر دیے ہیں۔ اس وائرس نے انسانی رشتے بھی، اور ہر رشتے پر شک پیدا ہوا، اور ہر انسان اپنے پر ہی اپنے لیے یہ بھی سوچ رہا ہے، اپنی سروائیول ہی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونا ہے۔ ہر خطرہ، ہر جگہ خطرہ، خوف، اپنے گھر میں بھی خوف، باہر بھی خوف، چلتے پھرتے خوف، اور اس انسرٹن صورتحال میں ہمارا ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے جو ہمارا سہارا ہے۔ اور جہاں کچھ نہ ہو، جہاں سب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہو جائے، خدا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ موت کی وادی سے بھی اگر تو گزرے گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو موت کی وادی سے بھی انسان کو بچاتا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ عزیزو، آج کی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی تلاوتیں بھی ہمیں بڑی ہمت دلاتی ہیں کہ ہمیں پھر خدا کی محبت سے، اگر ہم خدا کو پیار کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو خدا کی محبت سے ہمیں کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ موت، نہ حکومتیں، نہ فرشتے، نہ کوئی اور مخلوق، کوئی بھی نہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں شاگرد بھی جا رہے ہیں، اور موت، سمجھ لیں کہ وہ بھی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سمندر میں اتنا بڑا طوفان آیا ہے کہ کشتی ابھی ڈگمگا رہی ہے، اور پانی کی لہریں کشتی کے اندر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ آپ عزیزو اندازہ کریں، ہم نے ادھر یہاں ایک کشتی بھی رکھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ اگر اسی طرح کی کشتی بھی ہو، یا آپ کا گھر ہی ہو، اور میں سوچ رہا تھا اسی پر ہی کہ کرونا اگر گھر میں ہی داخل ہو جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ کشتی کے اندر پانی آ گیا ہے، اور شاگرد ڈر گئے ہیں۔ شاگردوں نے یسوع کو اٹھایا ہے، اور یسوع سے درخواست کی ہے کہ اب ہم بالکل مرنے کو ہیں، کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ اور عزیزو، یسوع اٹھتے ہیں، اور کیا لکھا ہے کہ یسوع اس طوفان کو جھڑکتے ہیں، پانی بے شک کشتی کے اندر آ گیا ہے، پانی اندر آ گیا ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے، شاگرد اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، خطرہ ہے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ اور یسوع پھر اٹھتے ہیں، اور ہمارے یسوع اٹھ کر طوفان کو ایک دم جھڑکتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ایک دم سب لہریں، سمندر کی لہریں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمندری طوفان ایک منٹ میں، کہنے سے ہی، یسوع کے کہنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص، یسوع ہمیں یہ بھی اس سے یقین دلاتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو یسوع کے پیچھے چلے گا، مشکل اس پر بھی آ سکتی ہے، طوفان اس کی کشتی پر بھی آ سکتا ہے، لہریں اس کو بھی ٹکرا سکتی ہیں،
پانی اس کے گھر بھی آ سکتا ہے، لیکن جس کشتی میں یسوع ہے وہ ڈوبے گی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کشتیاں اور بھی تھیں، لیکن جس کشتی پر یسوع ہے، جس کشتی پر یسوع تھا، شاگرد تھے، وہ کشتی ڈوبی نہیں ہے، وہ کنارے پر بھی پہنچی ہے، اور طوفان بھی یسوع کے کہنے سے ہی ختم ہوا ہے۔ عزیزو، آپ، میں، ہم سب جب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو یسوع ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس طرح کی وبا آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، لیکن جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع اسے بچاتا ہے۔ یسوع اس کے طوفان کو تھام لیتا ہے، یسوع اس کے طوفان کو دور کر دیتا ہے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے۔ اور میرے یسوع نے ہمیں کہا ہے، پچھلے اتوار کی تلاوتوں میں بھی تھا، یسوع نے کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کی آواز سنتا ہوں، جب وہ پکارتے ہیں میں سنتا ہوں اور میں مدد کے لیے آتا ہوں۔ اور یسوع نے کہا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ عزیزوں، میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سوچ، فکر اور ایمان میں گہرے جانے کا آج دن ہے۔ ہم نے سارا دن روزہ رکھا، دعا کی، مختلف وقتوں میں سوچتے رہے، اور ہم نے یہ جانا ہے، ایمان رکھا ہے اور رکھتے ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جو خاندان یا جس خاندان کی کشتی میں یسوع ہے، وہ خاندان، ایک فرد بھی اس خاندان کا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ زندگی کی کشتی میں جب یسوع آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکے گی۔ عزیزو، میری دعا ہے خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یسوع تو ہماری زندگی کی کشتی میں ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ بشپ نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے تو ہم آج شام کو نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، جو بھی دیکھی جائے گی یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی اتنی بھی وہ نہیں رہنا چاہیے۔ یسوع نے یہ بھی کہا ہے، میں آج سوچ رہا تھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا ہے، اور خدا کے بھی اپنے ایس پی اوز ہیں، اور وہ بھلا کیا ہو سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو جب خدا نے بچایا، ان کو رہائی بخشی، وہاں بھی ایک ایس پی او کا ذکر کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہی گھر بچے گا جس گھر کی چوکھٹ پر برے کا خون لگایا جائے گا۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے دعا کی، روزہ رکھا اور کہا یسوع ہمارے ساتھ ہے، چلو بھی باہر آج جو مرضی کریں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یسوع نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ کبوتروں کی مانند بولے بھی رہنا ہے، سانپوں کی طرح ہوشیار بھی رہنا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، ہوشیار رہنا اور بولے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ خدا نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ میں کل پرسوں سے ہم لگاتار دعا کر رہے ہیں، اور میں کل بہت خوش تھا اس وجہ سے کہ خدا معجزے کرتا ہے۔ ایک شخص جس کے لیے ہم ہر روز دعا کر رہے تھے، رفیق، جس کو کرونے کا مسئلہ ہوا، اور عزیزو اس کے بچوں کا بھی ٹیسٹ ہوا، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص اپنے گھر میں تھا، گھر میں رہ رہا تھا، اس کو کرونے کا شک ہوا، گیا تو انہوں نے پازیٹیو سمجھا اور اس کو رکھ لیا، بچوں کا ٹیسٹ کیا، بیوی کا ٹیسٹ کیا، اور دیکھیں خدا کا شکر ہے ان کے گھر کی کشتی کے اندر یعنی پانی چلا گیا ہے، بندے کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن سب بچے، بیوی، سب محفوظ ہیں۔ یہ خدا کا معجزہ ہے۔ اس دن سے وہ دعا کر رہے تھے۔ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ذہانت بھی دی ہے، ہمیں ایمان بھی دیا ہے، روحانی آنکھیں بھی دی ہیں کہ جب اس قسم کے حالات ہیں تو ہم نے رہنا کیسے ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم اس معجزے کے لیے کہ اس کا پورا خاندان سب محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ خدا آج بھی معجزے کرتا ہے، جو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے پاس جاتا ہے، خدا اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیرے بھی ساتھ ہوں، تیرے میں گھرانے کے ساتھ ہوں۔
عزیز و خدا آپ کے بھی ساتھ ہو، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو، آپ کے تمام عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ آج ہو، تاکہ آپ، میں، ہم سب اس مشکل سے، اس وبا سے بچے رہیں اور خدا کی محبت کے گواہ بنے رہیں۔ ہم ہی ہیں جو گواہی دیا کریں گے آئندہ نسلوں کو بھی، کئی سارے مسئلے میں خدا نے ہمیں بچایا اور ہم اس کے پیار کی، اس کی وفا کی ہم ہی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ خدا آپ سب کو مضبوط گواہ بنائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔